لیکن اس رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاص معمول رہا ہے۔ جب رمضان آتا تو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعمال میں اضافہ فرما دیتے تھے، اپنے اعمال میں زیادتی کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے حبیب کے اعمال میں ہم دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 اعمال کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے تھے، 3 اعمال کے اندر زیادتی فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی 3 عمل ایسے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ محبوب الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں میں زیادتی کر دیتے تھے، 3 کاموں میں اضافہ کر دیتے تھے۔ کون سے 3 کام ہے؟ پہلا کام فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر اور زیادہ کوشش اور زیادہ جستجو فرمایا کرتے تھے، عبادت کے اندر اور زیادہ کوشش اور زیادہ جستجو فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عبادات تھی، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ لیکن جب رمضان آ جاتا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیتے، عام دنوں سے زیادہ تہجد نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، آپ عام دنوں سے زیادہ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ یعنی جتنے بھی عبادات کے اعمال ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر ان میں اور زیادتی فرما دیا کرتے۔ تو پہلا عمل صحابہ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں زیادتی کر دیا کرتے تھے۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عبادات میں اضافہ کریں۔ ہم پہلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، رمضان آ گیا تو تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے 2 رکعت پڑھتا تھا، 4 پڑھتا تھا، لیکن رمضان المبارک آ گیا ہے تو اب وہ تہجد کی رکعات میں اضافہ کر دے۔ ایک بندہ 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، 4 پڑھتا تھا، رمضان المبارک آ گیا تو اپنے نوافل میں اضافہ کر دے۔ ایک آدمی عام دنوں کے اندر 1 رکوع 2 رکوع قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن رمضان المبارک آ گیا ہے تو حضور کی اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے اپنی قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دے، تو تاکہ عبادات میں اضافہ ہو جائے اور ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور اسی عمل میں شریک ہو جائیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عبادت میں زیادتی فرما دیا کرتے تھے۔ تو پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آتے ہی اپنے عبادات میں اضافہ کر دیا کرتے۔ دوسرا عمل کیا دیکھا صحابہ نے؟ صحابہ فرماتے ہیں دوسرا عمل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر خرچ کرنے میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ صدقہ، خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اللہ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ ویسے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، عام دنوں میں بھی جو ہوتا وہی دے دیتے، کوئی سوالی آ جائے تو خود نہ ہو تو نہ ہو لیکن اس کو کھانا دے دیا جاتا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اپنے اس خرچ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے عمل میں اضافہ کر دیا کرتے۔ تو کیوں نہ ہو کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو دیکھو نا، رمضان آ گیا، رمضان میں ایک بندہ 1000 روپے خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، خیرات ہوگی، کسی غریب کو دے گا، تو اللہ 1000 خرچ کرنا پر 70,000 خرچ کرنے کا ثواب دیں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس
اس اللہ کے دیے ہوئے اس انعام کو فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس کا خرچ کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ رمضان کا فائدہ اٹھائیں اور صدقہ خیرات کریں۔ تو یہ دوسرا عمل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر صدقہ خیرات کرنے میں زیادتی فرما دیا کرتے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ تیسرا عمل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے میں، اللہ سے مناجات کرنے میں زیادہ آہوزاری کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گڑانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے زیادہ بڑی زیادہ لمبی گفتگو، زیادہ لمبا سجدہ، زیادہ لمبا رکوع، زیادہ لمبی اللہ سے دعائیں اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سے زیادہ مناجات کریں، سجدے میں جا کے اللہ کی تسبیحات میں اضافہ کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے تہجد کے اندر دعا مانگتے ہوئے اللہ سے گفتگو کریں اور لمبی دعائیں مانگیں اور اللہ سے مناجات میں اضافہ کریں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ان تین باتوں میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک، اپنی عبادات، نمبر دو، صدقہ خیرات کرنے میں، نمبر تین، اللہ سے مناجات کرنے میں اضافہ فرما دیا کرتے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم کوئی اور عمل کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھو گے کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا، قرآن کی تلاوت کرو گے کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا، آپ نے صدقہ خیرات کیا کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور اللہ کا ذکر کریں گے کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے فقط رکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کا جو یہ روزہ ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کا ثواب، اس کی نیکی قیامت کے دن اپنی شایان شان اس کا بدلہ دے گا۔ متعین نہیں فرمایا، جس طرح متعین فرما دیا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، متعین کر دیا گیا، لیکن روزے کا کوئی ثواب اور نیکی متعین نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن میں دوں۔ تو یہ روزہ کوئی عام عمل نہیں ہے، ایسا عمل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ روزہ رکھ لے۔ اب اس بندے نے روزہ رکھ لیا تو فرمایا کہ اس بندے کے لیے یہ اڑنے والے پرندے اپنے گھونسلوں میں، کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں سمندر کے اندھیروں میں اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اللہ سے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایسا مبارک رمضان المبارک کا روزہ ہے، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کی اتنی فضیلت، تو ہم اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، رمضان المبارک کا روزہ رکھیں اور نیکیوں کو سمیٹیں۔ جس طرح عام دنوں میں ایک سیل لگ جاتی ہے، کیا مطلب؟ کہ سیل لگ جاتی ہے، اپنا مال نکالنا ہوتا ہے، کوئی کم پیسے بھی دے زیادہ بھی دے، بس مال نکل جانا چاہیے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی، جنت کی سیل لگا دیتے ہیں کہ کوئی چھوٹی نیکی بھی کرے تو اس کو جنت دے دی، تو نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے رمضان میں۔ تو ہم بھی ان نیکیوں کو لوٹنے والے بن جائیں۔